معلوم ہوا یہ مسئلہ اسی آیت سے. آمن رسول، رسول ایمان لے آئے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا. معلوم ہوا جہاں قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہیں پر دوسری چیزیں بھی اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا کرتی تھی. یہ ایمان ہے. جو کچھ رب کی طرف سے نازل ہو اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ گمراہی ہوتی ہے، انسان کو موت تک نہیں چھوڑتی. اگر گمراہی پر اگر موت ہو جائے تو انسان کافر یا مشرک مر جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید پر ہی ایمان لانا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. بعض لوگوں نے ایسے باضابطہ الفاظ استعمال کیے، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں بھی ایسے جملے ملتے ہیں. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن مجید پر ہی ایمان لانا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور احادیث مبارکہ کو قرآن جیسا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس کو نازل شدہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے وہ نبی کا قول، فعل اور عمل ہوتی ہے جو کہ ایک انسان کا عمل ہے. کیا کہا؟ استغفر اللہ. جو کہ ایک انسان کے اقوال، افعال اور ان کے تقریرات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کی طرف سے قرآن کی طرح اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے. گویا کہ حدیث پر، یہ حدیث کی کتابوں پر قرآن کی طرح ایمان نہیں لانا چاہیے. یہ مغالطہ انہیں کیوں ہوا؟ آئیے ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کرتے ہوئے چلیں. یہ مغالطہ ان لوگوں کو اس لیے ہوا کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بلفظ، حرف بحرف محفوظ کر دیا. جس طرح صحابہ کے دور میں اس کی تلاوت اور اس کا معنی مفہوم محفوظ ہے، آج تک بھی محفوظ ہوتا آ رہا ہے، جس کو عمل تواتر کہتے ہیں. یعنی نقل در نقل، نقل در نقل، پیڑھی در پیڑھی ہم تک پہنچا. احادیث کے معاملے میں بھی الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے، مگر قرآن مجید جس طرح 6666 آیتوں میں یعنی کل 114 سورتوں میں یعنی 30 پاروں میں ہے، اس طرح احادیث کا معاملہ نہیں ہے. احادیث بہت زیادہ ہیں. احادیث بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک کتابی شکل نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ ایک احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، یہاں تک کہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی محفوظ ہے. ان کو ایک کتابی شکل دینا اور اس کو لفظ و لفظ محفوظ کرنا، اس کو عام طور پر عقل قبول بھی نہیں کرتی ہے. یقیناً اللہ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے نبی کو بظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، میں نبی کے دور میں نہیں ہوں گے، بعد کے دور میں آئیں گے، وہ صرف مجھ اکیلے پر ایمان لائیں گے یا میں نبی پر بھی ایمان لائیں گے. اللہ کو یہ آزمانا تھا، دیکھنا تھا اللہ کو. کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے قرآن کے نزول کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو قرآن پر ایمان لائیں گے. اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ و جاوید بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نبی کو بھی مانیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دے جو کہ حدیث مبارکہ ہے، حالانکہ قرآن کی آیت میں کہیں نبی کا حکم میچ نہیں کھا رہا ہے، بہت ساری ایسی حدیث ہے جو قرآن مجید کی آیتوں سے میچ نہیں کھاتی ہے، وہ نبی کہہ رہے ہیں، زندہ ہے، سامنے موجود ہے، اس لیے مان لیں گے، موجود ہے. مگر وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آئے، اب وہ ان دو ہستیوں پر ایمان کیسے لائیں گے؟ ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اللہ اس کا رسول. اب قرآن تو لفظ و لفظ محفوظ ہے عمل تواتر کی شکل میں، مگر نبی پر ایمان کیسے لائے؟ احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس کو تو انسانوں نے اپنی یادداشت سے لکھا ہے. ایسا بھی ایک مغالطہ ہے، انسانوں نے اپنی یادداشت سے لکھا ہے کہتے ہیں، جبکہ لکھا نہیں ہے، محفوظ کیا. انسانوں نے اپنی یادداشت سے کیا کیا؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہی محفوظ ہو گیا. جیسا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. میں پورے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ فجر بھی ایک نماز کا نام ہے،
جس میں 2 رکعت سنتیں اور 2 رکعت فرض ہیں، قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھی جائے، قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ عصر کی 4 رکعت فرض پڑھی جائے، قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ مغرب میں 3 رکعت فرض پڑھی جائے، اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ عشاء کی 4 رکعت فرض اور وتر پڑھی جائے جو کہ واجب ہے، فرض کے نزدیک کا جس کا درجہ ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے، مگر احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب کیسے مانیں گے؟ اگر صرف قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوتا تو ان 5 وقت کی نمازوں کو، ان کی تعداد کو، ان کے سنن اور ان کے نوافل کو کیسے مانیں گے؟ تو نبی پر ایمان کیسے لائیں؟ کیونکہ ایمان جب تک کہ اللہ پر اور وقت کے نبی پر نہ لایا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں اگر نبی پر ایمان لانا ہے تو یقین جانیے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے احادیث مبارکہ کا اقرار کرنا، ان احادیث کے ذخیروں کا، ان کتابوں کو ماننا جو موجود ہیں۔ تو ایک مغالطہ کیا رہا؟ اس بات کا رہا کہ قرآن لفظ و لفظ، حرف و حرف محفوظ ہے، پر احادیث کتابیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پر شک کیا گیا۔ دوسرا ایک مغالطہ اور غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن تو لفظ و لفظ ہے اور ہر بات سچی ہے۔ احادیث مبارکہ کے ذخائر میں، احادیث کی کتابوں کے ذخائر میں بہت ساری جھوٹی، من گڑت، ضعیف، موضوع، معطل، متروک، منکر احادیث موجود ہیں۔ اگر احادیث کی کتابوں کو مانا جائے تو ان حدیث کی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ یہ مغالطہ ہے اصل میں، اس کی وجہ سے قرآن جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں۔